میری تم نے اپنے باپ کو کبھی دیکھا ہے جس کے دسترخوان پر ایک سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں؟ دودھ کو اٹھوایا اور نمک اور پانی سے میرے اور آپ کی امام نے افطار کیا. ساری رات شب داری میں گزری. کبھی گھر کے شہر میں جاتے تھے، کبھی گھر کے اندر آتے تھے. زبان پر یہ جملہ جاری تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کبھی فرماتے تھے ہی واللہ الذی وعدنی رسول اللہ، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے رسول خدا نے وعدہ فرمایا. کبھی آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں سے مخاطب ہو کے فرماتے تھے آسمان کے ستاروں گواہ رہنا، میں نے شب کی تاریکیوں میں تمہیں چمکتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے علی کو کبھی رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. فجر کا وقت ہوا، نماز کے لیے نکلے گھر سے. گھر کے شہر میں کوئی پالتو وہ رابعہ بطخ تھے، ہر طرف سے آ کے وہ لپٹنے لگی اور کچھ لوگوں نے آگے سے بیٹیوں نے ہٹانے کی کوشش کی. امام نے فرمایا نچھڑو ان کو سوائح بادہ و نوائح، یہ ان کی چیخ و پکار یہ بتاتی ہے کہ بھی تھوڑی دیر میں کسی گھر سے میری بیٹیوں کی رونے اور نالوں کی آواز بلند ہوگی. گلدستے آذان پر جا کے امام علیہ السلام نے آذان دی. بے نفس نفیس مؤذن سے آذان نہیں دلاتے، امیر المومنین نے خود جا کے آذان دی. اس کے بعد آ کے وہ شقی ابدی جو ستون کے پاس سویا ہوا تھا منہ کے بل اس کو جگایا، کہا کہ سونے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، یا دائیں کروٹ سو یا بائیں کروٹ یا پش کے بل، منہ کے بل اوندے منہ نہیں سویا جاتا. اٹھایا. دنیا میں ایسا نڈر، شجاع، بہادر اور متوکل علی اللہ رسول خدا کے پاس آپ نہیں دکھا سکتے. فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تو کیا ارادہ لے کے آیا ہے، مجھے معلوم ہے تو نے اپنے بغل میں کیا چھپایا ہوا ہے. فرمایا دیکھو خدا کی قسم اگر تم نے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنایا نا، عرش الہی دیکھو ہل جائے گا. جگایا اور جگانے کے بعد مسجد کوفہ کے محراب میں اللہ اکبر. اس کو ہوش رہتی ہے، اس کو پتہ بھی ہے اس کے بغل میں وہ زہرالو تلوار ہے اور ارادوں کا بھی پتہ ہے. اور جگانے کے بعد مسجد کوفہ کے محراب میں پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل ہوا اور دوسرے سجدے سے پہلے اس ظالم نے آگے بڑھ کے عین اس جگہ پر تلوار زہر میں بھجی ہوئی تلوار کا وار کیا جس جگہ عمر بن عبدود کی ضربت لگی تھی. ضربت کا لگنا تھا. امیر المومنین نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ایک آواز گونجی، وہی فرشتہ دادارو کہ جس نے احد کے میدان میں علی کی فتح کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہی فرشتہ یعنی جبرائیل، اس کی آواز کوفے کی فضاؤں میں گونجتی ہے تحطمت واللہ ارکان الہدی. دیکھیں حضرت عیسیٰ کے علاوہ باقی انبیاء اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں. رسول خدا سمیت کسی نبی کی رحلت پر جبرائیل نے اس قسم کی آواز نہیں دی. خدا کی قسم آج ہدایت کے تمام ستون منہدم ہو گئے. یہ وَتَمَسَتْ وَاللَّهُ نُجُومُ السَّمَاءِ، آسمان کے ستاروں کا نور چھن گیا. عزادارو اس اعلان کو جہاں کوفہ کے اور مومنین نے سنا، علی کے گھر میں علی کی بیٹیوں نے بھی سنا. تحطمت واللہ ارکان الہدی. کیا مطلب ہے؟ ہدایت کے ستون گر گئے. کیا مطلب؟ آسمان کے ستاروں کا نور چھن گیا. کیا مطلب؟ اس کے بعد تیسری آواز آئی جبرائیل کی قتل واللہ علی المرتضی. خدا کی قسم علی مرتضی مارے گئے، وسیع مصطفیٰ مارے گئے. آواز کے ساتھ ساتھ سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے. امام حسن، امام حسین امیر المومنین محراب کی خاک اٹھا کے زخم پر رکھتے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ثم نخرجکم
انسان تجھے اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس مٹی میں تو جائے گا اور روز قیامت حساب کتاب کے لیے اسی مٹی سے تجھے اٹھایا جائے گا۔ ارباب اذان، امام حسن مجتبیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں اپنے بابا کو زخمی حالت میں لے کے جا رہا ہوں، تم نماز خود پڑھ لو، نہیں۔ امیر المؤمنین بیٹھ گئے، اشاروں سے نماز پڑھی، امام حسن مجتبیٰ نے امامت کے فرائض انجام دیے، اس کے بعد اپنے بابا کو لے کے گھر آئے، اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل کیا دروازہ بند کیا گیا، چند لمحوں کے بعد امام حسن مجتبیٰ باہر آئے، دروازے پر کھڑے کوفہ کے مخلص مومنین سے کہا میرے بابا فرماتے ہیں مومنین سے کہو کہ اب اپنے گھروں کو چلے جائیں، میں نے گھر کے دروازے پر کھڑے نہ ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد تمہارا امام حسن نے دروازہ کھولا، دیکھا سب چلے گئے ہیں، اسبق بن نباتہ موجود ہیں۔ روایت میں اداداروں کوئی وجہ بتائی نہیں گئی ہے، لیکن ہر مومن کی خواہش ہے کہ وہ لمحہ بے لمحہ اپنے امام کی حالت سے آگاہ رہے۔ اتنی تاکید دو دفعہ دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ دروازے پر کوئی کھڑا ہے یا سب چلے گئے ہیں۔ میرا دل یہ کہتا ہے مولا نے سوچا ہوگا میری بیٹیاں میرے اس شکاف کا سر کو دیکھیں گی، خونالو چہرے کو دیکھیں گی، اپنا گریہ دفن نہ کر سکیں گی، روئے گی، رونے کی آواز گھر سے باہر جائے گی۔ میرا سلام ہو آقا آپ کی غیرت و حمیت پر، آپ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کوفہ کے مومنین زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک جائے۔ کاش کربلا میں اور کربلا کے بعد کوفہ اور شام کے راہوں میں ہوتی۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ الظالمین، خیانت الذین ظلموا